سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ احسان بھی یاد رکھو جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تمہیں بہت برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء، اور اس میں بہت بڑی آزمائش ہے، من ربکم عظیم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ گزشتہ درس سے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تفصیلی ذکر اللہ رب العالمین نے شروع فرمایا۔ پہلا انعام جس کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنی اسرائیل کو تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دوسرے انعام کا ذکر کیا۔ وہ دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو فرعون جیسے ظالم، متشدد اور ایک انتہائی ڈکٹیٹر قسم کے بادشاہ سے اللہ پاک نے ان کو نجات دی تھی، اور اس کو اللہ پاک نے غرق کیا، پانی میں ڈبویا۔ علماء نے لکھا ہے فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، نام نہیں ہے اس کا۔ مختلف بادشاہ مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، جس طرح روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا تو تب جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ولید ابن ریان، اور وہ ایک اچھا اور نیک دل آدمی تھا۔ اس نے بلکہ اقتدار بھی خود حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا، ورنہ اقتدار چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کسی کو اقتدار سے ہٹایا جائے تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ کرسی چھوڑنا، کرسی کسی سے لینا، عہدہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس نیک دل بادشاہ نے خود اپنا اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد جب دور بدلا اور پھر فرعون دوسرے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب ابن ریان۔ یہ بڑا سنگ دل انسان اور پتھر دل اور ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا جو اپنی رعایا پر بڑے ہی ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس کی رعایا دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ رعایا کا تھا جن کو کہا جاتا تھا قبطی،
وہ فرعونی تھے، فرعون کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ اور ایک حصہ تھا جن کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی بھی ہزاروں نہیں لاکھوں میں تعداد تھی، لیکن چونکہ اپنے اندر صفات نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، دین نہیں تھا، اللہ پہ بھروسہ یقین نہیں تھا، اس وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں ہو کر بھی فرعون کے مغلوب تھے۔ فرعون ان سے مزدوری لیتا، بیگار لیتا، کام کرواتا، اور خرچہ بھی ان کو کوئی نہیں دیا کرتا تھا۔ اپنی مخلوق کو اور اپنی رعایا کو، بالخصوص بنی اسرائیل کو، وہ بہت ہی تنگ حالات میں رکھتا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے، جو اس زمانے میں کنعان کہلاتا تھا، بیت المقدس، وہاں سے ایک آگ نکلی ہے، اور وہ آگ مصر میں آئی ہے، اور اس آگ نے آ کر یہاں مصر میں ہر قبطی کے گھر کو جلا دیا، اور میرے محل کو بھی اس نے جلا دیا، لیکن کسی بنی اسرائیلی کے گھر میں وہ آگ داخل نہیں ہوئی۔ تو اس کو بڑی تشویش ہوئی ہے، وحشتناک خواب تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے جو اس کے درباری تھے، معبرین تھے، نجومی تھے، ان کے سامنے رکھا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی اس کی تعبیر ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہو گیا، جو لڑکا آپ کی حکومت کو تخت و تاراج کر دے گا، آپ کی حکومت چھن جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سوچتا کہ میرے اندر کمی کیا ہے، ایسی مجھے کیوں جو ہے وہ ایک دھمکی دی گئی، یا ایسا خواب مجھے کیوں آیا، میں اپنے آپ کو بدلوں۔ لیکن اس بدلنے کی بجائے اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے بھی گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس لڑکے کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ آرڈر جاری ہو گیا، باقاعدہ اس کے لیے عورتوں کی ایک فورس بنی، وہ گھر گھر جا کر پتہ کیا کرتی تھی بنی اسرائیل کی عورتوں میں۔ ہمارے ہاں جیسے یہ ایک تیسری قسم ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے محلے میں کس کے گھر میں کاکا ہوا ہے، وہ فوراً پہنچ جاتے۔ تو ان کی سی آئی ڈی سے بھی زیادہ تیز سی آئی ڈی انہوں نے بنائی ہوئی کہ جس گھر میں بچہ ہوتا فوراً پہنچ جاتے، لڑکی ہوتی تو چھوڑ دیتے، اور لڑکا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ اللہ کی شان، نجومیوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 1 سال میں جو لڑکے پیدا ہوں گے ان سے کوئی خطرہ نہیں، اس سے اگلے سال میں جو پیدا ہوں گے ان سے خطرہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا جس سال کے متعلق نجومیوں کا کہنا تھا کہ اس سال کے لڑکوں سے کوئی خطرہ نہیں، وہ اس لیے بچ گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جس سے خطرہ تھا اللہ نے بھی اسی سال پیدا کیا جس سال قتل کروا رہا تھا، اور فرمایا کہ اب کر کے دکھا تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کی شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس ایک بچے کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اس نے ہزاروں بچے قتل کروائے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 12,000 بچے فرعون نے قتل کروائے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ 70,000 بچوں کا قتل ہوا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 90,000 عورتوں نے تو اپنے حمل ہی ضائع کرا دیے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ذبح ہوگا تو ہماری آنکھوں کو نقصان ہوگا، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی، ہمارا کلیجہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے حمل ہی ضائع کروا دی۔ یہ ظلم اور استبداد تھا اس کا کہ وہ نہ آئے جس سے میرے اقتدار کو خطرہ ہے، وہ نہ پیدا ہو۔ لیکن اللہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ پاک کی اپنی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، بچایا بھی، فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کہاں پہ ہوئی؟ فرعون کے گھر کے اندر۔ اس کی پوری تفصیل اللہ پاک نے آگے سورۃ القصص میں بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات درس قرآن سے جڑے رہیں گے
تو وہاں اس کی تفصیل سنیں گے کیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پال کے دکھائے۔ بہرحال اس نے بچے قتل کروائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آرڈر اس نے 2 دفعہ جاری کیا۔ ایک دفعہ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ملی تب جاری کیا، اور ایک دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کر چکے تھے، تحریک شروع کر چکے تھے کہ میری قوم کو آزادی دے دو، اس وقت اس نے پھر آرڈر جاری کیا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لہذا ان کے مردوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو۔ مردوں کو قتل اس لیے کرواتا تھا کہ مردوں سے خطرہ تھا، اور عورتوں کو زندہ اس لیے چھوڑتا تھا، عورتوں سے آگے کام بھی لینا تھا، اپنی مملکت کی مزدوریاں بھی ساری ان سے کروانی تھی۔ اور ویسے بھی یہ ہر زمانے کے فرعون اور بے دین لوگوں کا ہتھیار عورت ہی ہوا کرتی، عورت کے ذریعے ہی وہ اپنے کام جو ہے وہ بگاڑتے بھی ہیں اور اپنے کام چلاتے بھی ہیں، لوگوں کے کام بگاڑتے ہیں، اپنے کام چلاتے ہیں۔ بہرحال فرعون کی پالیسی بھی کچھ اسی قسم کی تھی، مردوں کو ذبح کر دو، قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رکھو۔ اکبر الہ آبادی نے، بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں، وہ مذاق میں بہت کچھ سمجھا جاتے ہیں اپنے شعروں کے اندر۔ تو انگریز جب اس خطے میں آئے نا، انگریز بھی ایک پورا فرعون ہی تھا اس زمانے کا، جس طرح آج کے زمانے کا امریکہ فرعون ہے، اس زمانے میں انگریز فرعون تھا۔ جب اس نے اس خطے میں قدم رکھا تو تعلیم کے نام پر اس نے مسلمانوں کی نئی نسل کو تباہ کرنا شروع کیا۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی نوجوان نسل کو کہ انہوں نے اعلان کیا تھا ہم یہاں پہ ایسا نظام تعلیم لائیں گے کہ یہ بود و باش کے لحاظ سے، رنگ و نسل کے لحاظ سے تو یہ ہندوستانی ہوں گے، اور بود و باش کے لحاظ سے یہ انگریز ہوں گے سارے۔ یہ ساری تعلیم کا نتیجہ ان کی۔ تو انہوں نے اس پہ ایک شعر کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، فرعون کو کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یعنی انگریز اس سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا کہ کالج بنا کے تعلیم کے نام پہ زہر دے دیا، اور نوجوان نسل کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی جسارت اور کوشش کر لی۔ بدنامی بھی کوئی نہیں ہوئی، نیک نامی ہو گئی، جی تعلیم دے رہے ہیں، جی تعلیم دے رہے ہیں، اور جڑیں بھی کاٹ کے رکھ دی۔ اور فرعون اس کو اس کی نہیں سوجی، اس نے قتل کی اور بدنام ہو گیا کہ یہ تو مارتا رہا۔ تو گویا اس زمانے کا فرعون اس زمانے کے فرعون سے بھی زیادہ ہوشیار اور چلاک فرعون ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا یہ نام یاد رکھو کہ جس وقت وہ یہ ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو اس کو تباہ کر کے، اس کو غرق کر کے، اس کے ظلم و ستم سے تمہیں نجات کس نے دی تھی؟ تمہیں بچانے والا کون تھا؟ تو جس طرح اس وقت تمہیں اللہ ہی نے بچایا ہے، اس طرح اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ بچانے والا آج بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لو تاکہ اس عذاب سے بچ سکو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ نجیناکم، یہ انعام اور یہ نعمت اور احسان بھی یاد رکھو جب ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے بچایا تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے مشیر، اس کو اللہ نے مشیر بھی ایسے ہی دیے تھے، کوئی سیدھا مشورہ نہیں دیتا تھا۔ یہ مشیر جو ہوتے ہیں نا اکثر یہ بیڑا غرق کرتے۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑا سکون تھا، آپ کے دور خلافت میں فتنے کیوں سر اٹھانے لگ گئے؟ آپ کی خلافت میں کیوں فتنے سر اٹھا رہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے ابو بکر اور عمر کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم جیسے آ گئے، مشیر تم جیسے ہیں تو یہی کچھ ہونا تھا۔ تو مشیر بیڑا غرق کرتے، فرعون کا بیڑا بھی اس کے مشیروں نے غرق کیا، چوک کے رکھ کم۔ مشیر کہتے ہیں جناب کڑکا دے انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی مرتا ہے، مشیروں کو بھی ساتھ لے کے مرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یسومونکم سوء العذاب
وہ تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرتا تھا، سخت عذاب تمہیں چکھاتا تھا۔ اور سخت عذاب کی ایک صورت کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کروا دیا کرتا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتا۔ ایک غیرت مند آدمی کے لیے یہ بات ہی بہت بڑی سزا بنتی ہے کہ اس کے بچوں کو، لڑکوں کو، مردوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ بے غیرتی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہت سخت یہ سزا تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وفی ذالکم بلاء، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بلا تھی، مصیبت تھی، یا امتحان تھا، تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو تم اس آزمائش میں کسی حد تک پورے اترے تو اللہ نے تمہیں اس عذاب سے نجات دے دی۔ آج نجات کا راستہ کیا ہے؟ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، باقی سارے راستے بند ہو گئے۔ اب جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ لہٰذا ان کی اتباع کر لو، بچ جاؤ گے۔ نہیں بات مانو گے تو جیسے پہلے فرعون عذاب کا شکار ہوا، اب تم عذاب کے شکار ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کے انعامات کو یاد رکھے، احسانات کو یاد رکھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں نجات نصیب فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا